ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں تو ہمیں جنت ملنا ہی ملنا ہے، یہ تو رب کا کرم ہے کہ وہ ہمیں جنت عطا کرتے ہیں۔ ہم قربانی کریں اور ہماری نیتیں اگر پاک و صاف نہ ہوں، طیب و طاہر نہ ہو، ہماری نیتوں میں خلوص نہ ہو، تو ہماری قربانی جو ہے وہ ایک گوشت سے زیادہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ قربانی ایک ایسا یادگار دن ہے کہ جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر پھینک دیا۔ کون ایسا باپ ہے جو اپنے لخت جگر کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے لے جائے گا؟ کوئی ایسا باپ نہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے شہزادے کو چوٹ لگ جائے، پیر فریکچر ہو جائے، جسم کا حصہ پھٹ جائے، تو آپ کتنی ہی محبت کیوں نہ اپنی اولاد سے کرتے ہو، آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کے پیر کو جو ہے وہ ٹانکے لگاتے ہیں یا مرہم پٹی کرتے ہیں۔ آپ تو دیکھ کے کش کھا کر گر جائیں گے اور ایک طبیب کو آپ تلاش کریں گے۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ روزانہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے، اللہ کی طرف سے مجھے یہ چیز روز ظاہر ہو رہی ہے کہ اے ابراہیم تم وہ چیز میری بارگاہ میں پیش کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محب ہے، بہتر ہے اور اچھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن فیصلہ کیا کہ میں رب کی بارگاہ میں وہ چیز پیش کروں گا جو میرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہے۔ سب سے زیادہ بہتر کون؟ آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عید کے موقع پر اس واقعے پر گفتگو ہوگی، لیکن آج قربانی کا جو فلسفہ ہے ہم نے اسے بھلا دیا ہے۔ آج غیر مذاہب کے لوگ بلکہ مسلمانوں میں بھی جن کا ایمان بڑا کمزور ہے، جو خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں، انہیں قربانی کے وقت ہی خیر خواہی یاد آتی ہے۔ پڑوسی کی دم نکلتی ہوتی تب مجھے ہوش نہیں آتا ہے کہ ہاں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، جس کو ہماری ضرورت ہے ہمیں پیسے سے اور دیگر کاموں کے ذریعے سے اس کی ہیلپ کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ قربانی کے ایام میں یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جانور کا خون نہ بہایا جائے، قربانی نہ کی جائے، اتنا پیسہ اگر کسی غریب کو دے دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ آج آپ کو قربانی کرتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے، یہ پروردگار کی شان ہے اور اس کی قدرت ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں تو باروں مار جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو بڑی بڑی گوشت کی فیکٹریاں ہوتی ہیں وہاں ہزاروں کیا لاکھوں پوری دنیا کی جانور ذبح ہوتے ہیں۔ لوگ گوشت کھاتے ہیں، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ پٹا ہو یا دیگر جن پہ قربانیاں ہوتی ہیں وہ جانور ہو، اور پھر جب قربانی کے ایام آتے ہیں حجاج کی تعداد کتنی ہے؟ پورا مکہ بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ مکے کی ہر گلیوں میں آپ کو ایک ہی لباس میں لوگ نظر آئیں گے، اور جب قربانی کا وقت آتا ہے جیسے ہی تاریخ ہوتی ہے تو حجاج اپنے رب کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی محبت میں جب وہ قربانی کرتے ہیں تو کبھی آپ نے اندازہ لگایا کہ اربوں خربوں قربانیاں ہو جاتی ہیں؟ کیا کبھی آپ کو ایسا احساس ہوا ہے کہ آپ قربانی کے ایام میں جانور کو تلاش کرنے جائیں اور آپ کو قربانی کے لیے جانور نہ ملے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی کسی کو ایسا کہتا ہوا آپ نے سنا ہے کہ آج ہمیں قربانی کے لیے جانور نہیں ملا ہے؟ پیسوں میں تو اتار چڑھاؤ ہر دور میں رہا ہے، ریٹ پر آپ مت جائیے، بلکہ پروردگار کی قدرت پر آپ جتنی تعریف کریں، اس کی جتنی پاکی آپ بیان کریں اتنا کم ہے کہ اربوں خربوں جانور ذبح ہو رہا ہے، لیکن پروردگار کی اتنی بڑی شان ہے کہ آپ کو قربانی کے جانوروں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ قربانی کیجیے، شوق سے کیجیے،
لیکن قربانی کو ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے طور پر، یہ قربانی آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ اور بہت ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے قربانی یہ اسلام کا بہت اہم حصہ ہے۔ قربانی کا جو بڑا جانور ہے جس کو ہم اور آپ پٹا بولتے ہیں، اگر 2 سال میں 1 دن بھی اس کی عمر کم ہے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ بکرا، بکری، دمبا اگر 1 سال میں 1 دن بھی کم ہے تب بھی آپ کی قربانی مقبول نہیں ہوگی۔ اونٹ 5 سال کا، 5 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن آج جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں اور جو قوم کو بیوقوف بنا کر اپنے جانوروں کو بیچنے کی بات کرتے ہیں، وہ ہوشیار رہیں آپ، اور ان کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ کماتے ہو، قربانی کے دنوں میں تو کم سے کم قوم سے جھوٹ نہ بولو۔ دتا ہوا، یہ دتا اس نے تو سب قربانی کی ایسی کی تیسی کر دی۔ اگر جانور 2 سال کا مکمل ہو گیا اور اس کے دانت نہیں آئے تو آپ کی قربانی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اور 1 دن بھی کم ہے تب آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ بچوں میں کنڈیشن ہوتی ہے کہ کچھ بچے 6 مہینے میں ان کے دانت نکل آتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں کہ ان کا 1 سال کے بعد ان کے دانت نکلتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں کہ 2 سال کے بعد ان کے دانت نکلتے ہیں۔ تب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ لڑکا ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی جانوروں کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ ابھی ایک صاحب کل مجھے ملے، وہ کہنے لگے کہ ہمارا جانور اتنا بڑا ہے کہ دور سے ایسا لگتا ہے کہ 3 سال کا ہو، لیکن ابھی اس کی 2 سال کی عمر پوری نہیں ہوئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے لوگوں نے کہا کہ اس جانور کی ہم قربانی ہرگز نہیں کریں گے، گرچہ دیکھنے میں تو بہت بڑا لگ رہا ہے لیکن اس کی عمر ابھی قربانی کے لائق نہیں ہوئی۔ تو جو بھی قربانی کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے جانور خریدیں جو نہایتی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ 2 سال کا اگر جانور ہے تب تو آپ قربانی کے لیے لیجیے، اور اگر نہیں ہے تو آپ اس پہ قربانی نہ کریں، بلکہ جو 2 سال کا جانور یا اس سے زیادہ کا جانور عمر میں ہے تو آپ اس کی قربانی کیجیے۔ قربانی کے حوالے سے میں ہر سال آپ کے سامنے بھی اور سوشل میڈیا پہ اس چیز کو میں وائرل کرتا ہوں کہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ قربانی کرنے والے صرف اس لیے قربانی کریں کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ گوشت جتنی ضرورت آپ کو ہو اتنا آپ استعمال کریں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے 3 ہی حصے ہوں تبھی جو ہے حق ادا ہوگا۔ اگر آپ کے یہاں جو آپ کے حصے میں گوشت آیا ہے، اگر آپ کی ضرورت پر وہ گوشت پورا ہوتا ہے تو آپ تقسیم نہ کریں۔ کچھ لوگ قربانی کرنے کے بعد گوشت وغیرہ کی بریانی بنوا دیتے ہیں، یا اپنے گھر میں اسی دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن لوگوں کو بلا کے ان کی ضیافت کر دیتے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہماری بستی میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے، جن کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک زیادہ سے زیادہ گوشت کی تھیلیاں بنا کر ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن جو شور شرابہ ہوتا ہے دروازوں پر، دھکا مکی ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے گریز کریں۔ قربانی کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ قربانی اپنے گھروں کے اندر کریں، یا کوئی گھر کا یا بستی کا ایسا حصہ ہے جہاں آڑ ہے اور آپ وہاں پر قربانی کر سکتے ہیں تو آپ وہاں قربانی کیجیے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر جانوروں کی فوٹوز ڈال رہے ہیں، تصاویر ڈال رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ سب تماشے بازی نہ کریں، اس لیے کہ قربانی کرنا ہمارے مذہب میں جائز ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں
دوسرے لوگوں کی اگر دل آزاری ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ بلکہ دیگر علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب وہ قربانی کرتے ہیں تو باقاعدہ جانور کے ہاتھ پیر باندھ کر اور پھر اس کو گرا کر اور باقاعدہ چھری چلاتے ہوئے پوری ویڈیو کو بنا کر اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے اور اس کو شیئر کیا جاتا ہے۔ شریعت ہمیں ان چیزوں کی اجازت ہرگز نہیں دیتی، بلکہ ہمارے اور آپ کے درمیان بھی کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ آج ہی میں نے ایک اس پر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ ایک خاتون اپنے بکرے کو جو ہے وہ گلے سے لگائے ہوئے اور بلک بلک کے رو رہی ہے، چونکہ جانور جو گھریلو ہوتے ہیں ان سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، جب وہ قربان گاہ جاتے ہیں تو ان کی فیملی کے لوگ یہاں تک کہ بچے بڑا گڑ گڑا کے روتے ہیں۔ اسی کا نام محبت ہے۔ جب جانوروں سے ہمیں اتنی محبت ہو جاتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کتنی محبت ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ قربان کرنے کے لیے لے جاتے۔ آج وہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جانور خرید لیا ہے اور قسام آئیں گے، امام صاحب آئیں گے، قربانی کریں گے اور کچھ دیر کے بعد ہم لوگ کلیجی بنا کے آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے۔ کہیں نہ کہیں تو احساس کا مادہ پیدا کریں آپ کہ یہ کتنا عظیم دن ہے، کتنا تاریخی دن ہے کہ اس تاریخ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ کاش اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے کو قربان کر دیتے تو آج کے بعد بھی اپنے بیٹوں کو قربان کرتے، لیکن کیا ہے، یہ آزمائش ہے، اور جو آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو اتنے انعامات ملتے ہیں، اتنے انعامات ملتے ہیں کہ قیامت تک حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو لوگ تازہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ قربانی کے تعلق سے یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ 50,000 کا جانور، 70,000 کا جانور، اور جس جانور پر عکس دکھائی دے اللہ، محمد، تو لوگ اس جانور کی قیمت کو بڑھا دیتے کہ نہیں صاحب ہمارے بکرے میں تو محمد لکھا ہوا ہے، ہم تو اس کے 1,00,000 روپے لیں گے۔ اور باقاعدہ لوگ خریدتے ہیں شوق میں، یعنی جانور پر لفظ محمد کا عکس ظاہر ہو رہا ہے تو اس کی اتنی قیمت بڑھا دی، اور جس حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن ہے ہم نے ان کی اہمیت کو کہاں پہنچا دیا، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ تو آئے گا قربان کرے گا، 150 روپے اگر کسی عقل مند کے دماغ میں آ گئی تو دے دیے، ورنہ امام صاحب ٹھیک ہے آپ کے گوشت کی تھیلی پہنچ جائے گی۔ یہ ملت کا حال ہے، جس کے سینے میں پورا قرآن ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی ضروریات پر ہماری کتنی توجہ ہے۔ میں یہ بات آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگ اس کو سن رہے ہیں کہ آپ جانور 50,000، 60,000، 70,000، 20,000، 30,000 کا لا رہے ہو، قصاب کو آپ 2,000، 3,000 روپے دے رہے ہو، تو آپ اپنی اپنی مسجد کے اماموں کو بلا کر جب آپ ان سے اپنے جانور کو ذبح کرائیں تو میں اپنی طرف سے بات عرض کرتا ہوں، کوئی یہ تھوپا تھاپی نہ کرے کہ مولویوں نے قربانی کے جانور کا نذرانہ بھی منتخب کر دیا ہے۔ میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہر کام میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ہر کام ہمارا پیسے سے ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں خلوص کا نذرانہ ہم اپنے ائمہ یا ہمارے شہر کے علماء جو قربانی کرنے آتے ہیں کم سے کم 1,000 یا 500 روپے ہم انہیں پیش کر دیں گے تو ان کی کتنی ضروریات پوری ہو جائیں۔ کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے، تبصرہ تو ہوگا۔ الحمدللہ میں اس میدان کا PhD ڈاکٹر ہوں، میں آپ کو بتاؤں، میں انسان کی نظروں سے اور انسان کی مسکراہٹ سے پہچان جاتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میری بات میں کچھ کڑواہٹ ہے۔ آپ یقین جانیں اگر علماء ائمہ کی وکالت نہیں کریں گے تو بستی کے لوگ آپ سے جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ کہنے نہیں آئیں گے۔
وکیل وکیل کی وکالت کرتا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹر کی وکالت کرتا ہے، بستی کے لوگ بستی والوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر مسجد کا امام مسجد والوں کی اگر وکالت کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ یہ بات بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ درود پاک پیش کر دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ 12۔ ایک وضاحت اور سن لیں، بلکہ گزشتہ سال مسجد کے ایک امام صاحب ہیں، اپنے اڑوس پڑوس کے ہی ہیں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب اتنے سال ہو گئے تو قربانی میں لوگ توجہ نہیں دیتے تھے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، لیکن اس سال اتنا فرق ہوا ہے کہ جہاں جہاں قربانی کرنے گئے تو لوگوں نے باقاعدہ سرمئی رنگ کا 500 کا نوٹ نکالا اور ہمیں پیش کر دیا۔ تو ہم نے کیا وجہ بولے صاحب آپ کی جو ویڈیو چلی پچھلی سال اس نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ واقعی ہم پیسہ تو اور کاموں میں اتنا خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی مسجد کے امام کو بلا کر انہیں 150 روپے صرف تھما کے ٹرکا دیتے ہیں، تو یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ بات بہت زیادہ ہو گئی، پروردگار کی بات میں دعا ہے کہ آنے والے جو ایام ہیں یعنی جمعرات کو دل کی گہرائی کے ساتھ تہذیب کے ساتھ جو قربانی کرنے کا اصول ہے اسی اعتبار سے آپ اپنے اپنے گھروں پر قربانی کریں۔ عورتوں پر اگر 45 اور 50 ہزار کے برابر سونا چاندی اور پیسہ ہے تو عورتوں کو اپنے نام سے قربانی کرنا ہوگی۔ ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی شادی کرنا ہوتی ہے تو ان کے زیورات لوگ پہلے سے اکٹھے کر لیتے ہیں، اس پہ بھی دھیان رکھیں۔ تو اگر وہ زیور خرید کر آپ نے اپنی بیٹی کو اس کا مالک بنا دیا تو آپ کی بیٹی مالک ہو گئی تو بیٹی کے نام سے قربانی ہوگی، لیکن ابھی آپ ہی اس کے مالک ہیں اور ابھی شادی نہیں کی۔ اکثر یہ ہوتا ہے جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو سونا چاندی چڑھا دیا جاتا ہے، تب بیٹی جو ہے اس سونے چاندی کی مالک ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنی سسرال چلی گئی تب اس کے نام سے الگ قربانی ہوگی، بہویں گھر کی ہیں تو بہووں کے نام قربانی ہوگی، بیوی ہے تو بیوی کے نام سے قربانی ہوگی۔ اور اگر آپ کے اوپر قرضہ 1 لاکھ کا ہے اور پیسے آپ کے پاس 50 ہزار ہیں تو آپ کو قربانی نہیں ہے، پہلے آپ قرض ادا کریں اس کے بعد قربانی ادا کریں۔